السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں بابری مسجد کے بعد مزید مذہبی مقامات پر شرانگیزی شروع کر دی گئی ہے۔ جمعیت العلماء نے سپریم کورٹ سے رجوع ہوا ہے۔ جمعیت العلماء ہند نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست پیش کرتے ہوئے ایک ہندو تنظیم وشوا بھدرا پجاری پروہت مہاسنگھ کی داخل کردہ درخواست کی مخالفت کی ہے۔ تنظیم کی درخواست میں 1991 کے قانون کی ایک دفعہ کو چیلنج کیا گیا ہے۔ یہ دفعہ مقدس اسٹرکچر کے اس مذہبی کردار کی برقراری کی گنجائش فراہم کرتی ہے جو 15 اگست 1947 کو موجود تھا۔ یہ ہندو تنظیم نے ایودھیا میں رام جنم بھومی سے ہٹ کر متنازع مذہبی مقامات پر دوبارہ دعویٰ کرنے کے قانونی راستے کو کھولنے کے لیے درخواست پیش کی ہے۔ دوسری جانب جمعیت العلماء ہند کی داخل کردہ درخواست میں مانگ کی گئی ہے کہ وشوا بھدرا پجاری پروہت مہاسنگھ کی داخل کردہ درخواست میں جمعیت کو فریق بنایا جائے۔ جمعیت العلماء نے یہ بھی التجا کی ہے کہ سپریم کورٹ 1991 کے قانون کی دفعہ کو چیلنج کرتے ہوئے پیش کردہ درخواست کی سماعت نہ کریں۔ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کی ایک عدالت نے بیرونی ممالک کے 57 تبلیغی جماعت کے ارکان کو ان کی 1 ماہ طویل جیل کی سزا کو ختم کرتے ہوئے رہا کر دیا ہے۔ یہ افراد مقدمہ چلائے جانے کے دوران یہ سزا کاٹ چکے ہیں۔ 57 تبلیغی ارکان جنہیں رہا کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے، ان میں دیگر ممالک کے علاوہ 21 افراد کرغزستان کے شہری ہیں، 5 کا تعلق تھائی لینڈ سے، 4 کا انڈونیشیا سے، 2 کا ملیشیا سے اور شام اور فرانس کے ایک شہری شامل ہیں۔ مرکزی حکومت نے ملک میں دوبارہ سخت لاک ڈاؤن کے نفاذ سے متعلق سوشل میڈیا کے وائرل پیام کو مسترد کر دیا ہے۔ حکومت نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے۔ فیس بک پر ایک پیغام میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 18 جون سے سخت لاک ڈاؤن نافذ کیا جائے گا۔ پریس انفارمیشن بیورو نے ٹویٹر پر کہا کہ ایسا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں ہے۔ PIB نے عوام سے کہا کہ وہ افواہیں پھیلانے والوں سے خبردار رہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 8 ہفتوں کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کووڈ-19 وبا کے انتہا پر پہنچنے میں تاخیر ہوگی اور اب وائرس نومبر کے وسط میں اپنی انتہا پر پہنچے گا، جس کے دوران آئسولیشن اور ICU بیڈز اور وینٹیلیٹرز کی قلت ہو سکتی ہے۔ ICMR کی جانب سے تشکیل شدہ آپریشن ریسرچ گروپ کے تحقیق کنندوں نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔ ان تحقیق کنندوں نے کہا کہ کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے متاثر کن پالیسیاں تیار کرنی چاہیے اور نگہداشت صحت کے نظام کو مضبوط بنانا چاہیے۔ قومی دارالحکومت دہلی میں کورونا انفیکشن میں تیزی سے اضافے کو روکنے کی کوشش میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگلے 2 دن ٹیسٹ دوگنے کر دیے جائیں گے اور کووڈ-19 کے ہاٹ اسپاٹ علاقوں میں گھر گھر ہیلتھ سروے کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 500 ریلوے کوچز کی خدمات حاصل کی جا رہی ہے۔ ملک میں 24 گھنٹے کے اندر ریکارڈ 12,000 کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے ساتھ ہی جملہ متاثرین کی تعداد 3,30,000 پار کر گئی ہے، جبکہ دہلی میں وبا کے خلاف لڑائی کے حوالے سے خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اعلیٰ سطح کے 2 ایک کے بعد دیگر اجلاس طلب کیے گئے، جن میں لیفٹیننٹ گورنر انل بیجل اور چیف منسٹر دہلی اروند کیجریوال بھی موجود تھے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ لداخ میں ہندوستان اور چین کے درمیان جاری تنازع سے متعلق کسی کو بھی اندھیرے میں نہیں رکھا جائے گا۔ مناسب وقت پر حکومت ہر چیز کا اظہار کرے گی۔ اس وقت ہندوستان اور چین کے درمیان ایک مسئلہ ہے۔ بعض افراد اس سے متعلق مختلف سوالات کر رہے ہیں اور یہ دریافت کیا جا رہا ہے کہ لداخ میں ہندوستان اور چین کی سرحد پر کیا ہو رہا ہے۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ وقتاً فوقتاً اس سے متعلق اطلاعات فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں ایک جمہوری طریقہ کار موجود ہے، ملک میں اپوزیشن کی اہمیت کو وہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہندوستان اور چین کے درمیان اس وقت فوجی سطح پر مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ چین بھی اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا خواہش مند ہے۔ ہندوستان میں کورونا وبا کے سبب نافذ لاک ڈاؤن سے نہ صرف فلمی اداکار اور فنکار بری طرح متاثر ہوئے ہیں، بلکہ موسیقی سے وابستہ لوگوں کی بھی حالت کافی خراب ہو گئی ہے اور چھوٹے فنکاروں کا جینا محال ہو گیا ہے۔ ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا ہے۔ موسیقی کے ماہر اور دلی یونیورسٹی میں شعبہ ہندی سے سبکدوش پروفیسر ڈاکٹر مکیش گرگ نے میڈیا کو بتایا کہ اس لاک ڈاؤن سے موسیقی سے وابستہ تقریباً 1 لاکھ چھوٹے فنکاروں کے لیے زندگی کی گاڑی آگے چلانے کا سوال پیدا ہو گیا ہے اور وہ فاقہ کشی کے شکار ہو رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے سینئر صحافی ونود دوا کو راحت دیتے ہوئے اتوار کو خصوصی سماعت کے دوران ہماچل پردیش پولیس کو غداری کے کیس میں انہیں تاحکم ثانی گرفتاری سے روک دیا ہے۔ ایک مقامی BJP لیڈر نے ان کے YouTube شو پر یہ شکایت درج کرائی تھی۔ تاہم عدالت عظمیٰ نے جاری تحقیقات پر روک لگانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ونود دوا کو ویڈیو کانفرنس یا آن لائن طریقے سے تحقیقات میں شامل ہونا چاہیے، جیسا کہ انہوں نے پولیس کے سمن کا جواب دیتے ہوئے پیشکش کی ہے۔
कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के महकमा तालीमात में पेश आए धोखाधड़ी के मामले पर रियासती हुकूमत को तनकीद करते हुए कहा कि जो लोग करप्शन पर सिफर दर्जा बर्दाश्त की बात करते थे, अब करप्शन की बड़ी मछलियों को बर्दाश्त कर रहे हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी ओमूर उत्तर प्रदेश की इंचार्ज प्रियंका गांधी ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हुकूमत में बदनवानी करने वाली बड़ी मछलियों को खूब टॉलरेट किया जा रहा है। मगरबी बंगाल के एक गांव बस्ती शहर जहां हजारों लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ कोई हिंदू होता है, कोई मुसलमान, कोई सिख होता है, कोई ईसाई, लेकिन जहां वो रहते हैं वहां कोई किसी के मजहब से नहीं पहचाना जाता, बल्कि एक दूसरे की जानिब से दिए गए रिश्ते से जाने जाते हैं। यहाँ कोई किसी की आंटी होती है, किसी की मासी होती है, अंकल या चचा के रिश्ते के तौर पर जाने जाते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के रस्मों और रिवाजों को समझते हैं, मजहबी भेदभाव से दूर रहते हैं। बंगाल के मालदा जिले में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। मुस्लिम अक्सरियती इलाके मालदा के दालबुकस्ताला गांव में 60 साल अंजलि देवी की मौत हो गई। ऐसे में कोरोना बहरान के दौरान जब इनका कोई रिश्तेदार आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए गांव आने से कासिर रहा, ऐसे में गांव के मुसलमानों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए न सिर्फ आरती को कंधा दिया, बल्कि आरती तैयार की और कीर्तन भी किया। अंजलि देवी के बेटे रतन शाह के मुताबिक वो घर में अकेले थे। ऐसे में मां की आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए इनके साथ इनके गांव के मुस्लिम भाइयों ने इनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि आज मुल्क में हिंदू और मुसलमान के नाम पर सियासत की जा रही है, लेकिन हम में कितनी अपनाइयत है इसका चर्चा नहीं होता। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक जायजा मीटिंग में कहा कि हुकूमत मुहाजिर मजदूरों व दीगर रियासतों में कामकाज करने वालों को इक़्तिसादी व समाजी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए लाही अमल तैयार कर रही है। सभी मुहाजिर मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए हुकूमत पाबंद अहद है। वहीं मीटिंग में ख्वातीन को रोजगार मुहैया कराने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। कई ऐसे सेक्टर निशानजद किए गए हैं जिसमें ख्वातीन को रोजगार से जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की रिहायशगाह और डायल 112 के हेडक्वार्टर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले 2 मुलजिमीन को आज पुलिस ने गोइंडा जिले से गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी हजरतगंज की टीम दोनों मुलजिमीन को गोइंडा से लखनऊ लेकर आई। गुज़िश्ता 12 जून को डायल 112 के व्हाट्सएप ग्रुप पर वज़ीर आला की रिहायशगाह समेत 50 मुकामात को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस मामले में गौतमपल्ली थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी गई थी। आज एसीपी हजरतगंज की टीम ने धमकी देने वाले राजा बाबू और मुकेश नाम के लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पूछगुछ की जा रही है। पार्लियामेंट का मानसून इजलास जुलाई में होना है, जबकि जुलाई में कोरोना वायरस का खतरा सबसे ज्यादा रहेगा। चुनांचे इस सूरत हाल में पार्लियामेंट के मानसून इजलास को ऑनलाइन चलाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि सारे अराकीन पार्लियामेंट ऑनलाइन वर्चुअल इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, बल्कि कुछ को लोकसभा और राज्यसभा में मदऊ किया जाएगा और कुछ के लिए सेंट्रल हॉल और विज्ञान भवन में बिठाया जाएगा, जिसकी तैयारी पर गौर किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अंधेरी में एक 10 साल गैर मुस्लिम लड़की की 40 साल मां जो घरों में काम करती थी, कोरोना वायरस से मुतासिर होने के सबब कोपर अस्पताल में इलाज के दौरान इंतकाल कर गई। इसकी आखिरी रसूमात अदा करने के लिए जब कोई भी आगे नहीं आया तो मेरीन लाइन्स, बड़ा कब्रस्तान, जामा मस्जिद ऑफ बॉम्बे ट्रस्ट के जिम्मेदारों ने न सिर्फ शमशान भूमि में इसकी आखिरी रसूमात अदा की, बल्कि इस लड़की की तालीम का पूरा खर्च अपने जिम्मे ले लिया। नेज़ एक मुस्लिम शख्स ने इस लड़की को गोद लेकर शादी करने तक अपने घर में रखकर इसकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करने का वादा किया है। बेंगलुरु में इतवार के रोज 14 जून रात 8 बजे बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन से 200वीं श्रमिक ट्रेन आसाम के गुवाहाटी के लिए रवाना हुई। 1750 मुसाफिरों पर मुश्तमिल ये ट्रेन बेंगलुरु डिवीजन की 200वीं और साउथ वेस्टर्न रेलवे की 231वीं श्रमिक ट्रेन थी। अहम बात यह रही कि लॉकडाउन से लेकर अब तक मजदूरों को रेलवे स्टेशन पहुंचकर खाना, पानी, फ्रूट तकसीम करने वाली समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने 200वीं श्रमिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। महकमा रेल के अफसरान की मौजूदगी में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई तबके की एनजीओज के नुमाइंदों ने इस खुसूसी ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए मुसाफिरों को हंसी खुशी रवाना किया। इस तरह बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पर फिरक़ेवाराना हम आहंगी का खुशनुमा मंजर देखने को मिला। चीन में आज कोरोना वायरस के ताज़ा 66 केसेस दर्ज किए गए हैं। शहर वुहान में अप्रैल में इस वबा पर काबू पाए जाने के बाद पहली मरतबा मुल्क में किसी वाहिद दिन इस कदर बड़ी तादाद में केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस बिना पर मुंतज़मीन को दारुल हुकूमत बीजिंग में कोविड को फैलने से रोकने के लिए जंगी खुतूत पर इक़दामात करने पर मजबूर होना पड़ा है। चीन में मजमूई तौर पर मुतासरीन की तादाद 83,132 हो गई है, जिनमें 132 ऐसे मरीज शामिल हैं जो हुनूस ज़ेर इलाज हैं। सऊदी अरब के हुक्काम ने 1932 में सल्तनत के क़याम के बाद पहली बार रवां साल हज मनसूख करने पर गौर शुरू कर दिया है। सऊदी वजारत हज व उम्रे के सीनियर ओहदेदार ने बताया कि मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस 1 लाख से ज़ायद होने के बाद हुक्काम रवां साल हज मनसूख करने पर गौर कर रहे हैं।
انہوں نے کہا کہ حکام معاملے کا باریکی سے جائزہ لے رہے ہیں اور مختلف پہلوؤں پر غور کیا جا رہا ہے، جبکہ باضابطہ فیصلہ 1 ہفتے کے اندر کر لیا جائے گا۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے علاوہ اطراف کے اضلاع میں موجود 30 حلقہ جات اسمبلی میں آئندہ 10 دن کے دوران 50,000 افراد کے کورونا وائرس معائنے کیے جائیں گے۔ شہر حیدرآباد میں کورونا وائرس کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے آج پرگتی بھون میں جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں ریاستی وزیر صحت اٹلا راجندر، چیف سیکریٹری سومیش کمار، نرسنگ راؤ، راجشیکھر ریڈی کے علاوہ سرکردہ ماہر اتباع اور دیگر موجود تھے۔ چیف منسٹر نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ آئندہ 10 دن کے دوران حلقہ جات اسمبلی چار مینار، بہادر پورہ، چندران گٹا، نامپلی، جوبلی ہلز، ملک پیٹ، مہیشورم، راجندر نگر، میڈچل، سکندرآباد کنٹونمنٹ، خیرتآباد، کارون، گوشا محل، تانڈور، امبرپیٹ، وشرآباد کے علاوہ دیگر شامل ہیں، جہاں کے عوام کے کورونا وائرس ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ شہر حیدرآباد رنگا ریڈی کے علاوہ میڈچل میں روزانہ کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں ہو رہے اضافے کو دیکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے وجوہات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور شہر میں آبادی زیادہ کے علاوہ گہما گہمی کے سبب کورونا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تلنگانہ میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں بھاری اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور اتوار کو ریاست بھر میں جملہ 237 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ آج جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وہ تمام مقامی مریض ہیں اور ان میں کوئی مائیگرینٹ یا بیرون ملک سے آنے والا شخص شامل نہیں ہے۔ 237 نئے کورونا پازیٹیو کیسوں کے ساتھ ریاست میں جملہ کورونا سے متاثر ہونے والے مقامی افراد کی تعداد بڑھ کر 4,525 ہو گئی ہے، جبکہ جملہ 449 مائیگرینٹ یا بیرون ملک سے آنے والے افراد بھی متاثر ہوئے ہیں۔ اس طرح ریاست میں جملہ 4,974 افراد کورونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ GHMC علاقے میں گزشتہ چند دنوں سے کورونا وائرس کے کیسوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور صحافی بھی اس مہلک وائرس کا شکار ہو رہے ہیں۔ تازہ ترین تفصیلات کے مطابق شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے 23 صحافی کورونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں۔ 14 جون کو ریاست تلنگانہ میں 237 کورونا وائرس کے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں، جس میں GHMC کے 195 کیسز موجود ہیں۔ TV5 کے رپورٹر مہلک مرض کا شکار ہونے کے بعد فوت ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں کئی صحافیوں پر کورونا ٹیسٹ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 23 صحافی اس مہلک مرض سے متاثر ہونے کا پتہ چلا ہے، جبکہ ان کے 140 ارکان خاندان کو ہوم کوارنٹائن کر دیا گیا ہے۔ اراضیات پر سیاسی سرپرستی میں قبضے عام بات ہے، لیکن نواحی علاقے نارسنگی میں میئر حیدرآباد نے ہی 100 کروڑ روپے مالیاتی اراضی پر ناجائز قبضہ کیا اور ان کے خلاف نارسنگی پولیس اسٹیشن میں 9 جون کو مقدمہ درج کیا جا چکا ہے۔ ہائی کورٹ احکام کی خلاف ورزی کر کے میئر کی جانب سے نارسنگی میں ایک NRI کی جائیداد پر قبضے کی شکایت کے بعد حکومت نے ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ علاقے دھولپیٹ سے تعلق رکھنے والا کورونا وائرس کا مریض پر اسرار طور پر گاندھی ہاسپٹل سے لاپتہ ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق 34 سالہ نریندر سنگھ، جو منگل ہاٹ جالی ہنومان علاقے کا ساکن ہے، اس کو 30 مئی کے دن کنگ کوٹی ہاسپٹل سے گاندھی ہاسپٹل بذریعہ ایمبولینس منتقل کیا گیا تھا۔ نریندر سنگھ کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی اور کورونا وائرس کے اثرات دکھائی دے رہے تھے۔ نریندر سنگھ کو گاندھی ہاسپٹل منتقل کرنے کے بعد اس نے اپنے بھائی مکیش سنگھ سے فون پر 2 دن تک بات چیت کی اور بعد ازاں اس کا فون سوئچ آف ہو گیا۔ نریندر کے ارکان خاندان نے منگل ہاٹ پولیس اسٹیشن سے شکایت درج کروائی، جس پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ نریندر سنگھ کا نام گاندھی ہاسپٹل کے آؤٹ پیشنٹ رجسٹر میں ہے، لیکن شریک ہونے کے کوئی شواہد موجود نہیں ہیں۔ ریاستی حکومت کی جانب سے SSC امتحانات کو منسوخ اور تمام طلبہ کو انٹرنل مارکس کی بنیاد پر پاس کر دینے کے فیصلے کے بعد حکام اب جاریہ ہفتے گریڈ پوائنٹس کا اعلان کرنے کی تیاری شروع کر چکے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ گریڈ پوائنٹس کا تعین کرنے کا کام پیر سے شروع ہوگا اور 2 دن میں اسے مکمل کر لیا جائے گا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ انہیں تمام اسکول سے طلبہ کے انٹرنل اسسمنٹ مارکس حاصل ہو چکے ہیں۔ ان مارکس کی بنیاد پر جملہ نشانات کا شمار کیا جا رہا ہے اور ان کے مطابق طلبہ کو گریڈ دیے جائیں گے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اور صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے چیف منسٹر تلنگانہ کی جانب سے حیدرآباد کے علاوہ رنگا ریڈی، وقار میرچل اور سنگا ریڈی کے 30 اسمبلی حلقوں کے تقریباً 50,000 افراد کا ٹیسٹ کروانے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ صدر مجلس نے چیف منسٹر کے اعلان کے بعد اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس سے عوام میں موجود خوف بھی کم ہوگا۔ اویسی نے کووڈ سے مقابلے کے لیے خانگی دواخانوں کو علاج کی اجازت دینے کے سلسلے میں کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں ضروری رہنمائانہ ہدایت تیار کریں۔